بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أبدل الأملاك والعظيم، والصلاة والسلام على ما كان نبيا وآدم بين الماء والطير وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. علم و دولت جلوتی نہیں، علم و دولت جلوتی نہیں، کچھ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں، پھر نہ تو کرنا اور کشنا لدی کے شیرے آج میں کھانے کھاما اٹھا لاؤں گا. شہدانی اسلام، میں آپ حضرات کے سامنے نہ کوئی لمبی چوڑی تقریر اور نہیں وسیع وعظ کرنے آیا، اس لیے کہ میں کوئی خطیب عظیم ہند نہیں کہ آپ حضرات کے سامنے کوئی لمبا چوڑا خطاب کروں، اور نہ کوئی واعظ، نہ مفکر اور نہ کوئی ادیب. صرف میں آپ حضرات کے سامنے علم دین کے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں. میں پوری کوشش کروں گا کہ کوئی گوشہ باقی نہ رہے. امید ہے کہ آپ سنجیدگی و ملتانی کے ساتھ سماعت فرمائیں گے. آپ حضرات علم دین کی اہمیت و فضیلت بہت سارے کتابوں میں پڑھا ہوگا، بہت سارے خطیبوں کی زبان شاید ترجمات سماعت فرمائے ہوں گے، بہت سارے مفکروں، بہت سارے دانشوروں، بہت سارے آدمیوں اور بہت سارے مفکرین کو سنا ہوگا. میں بھی آپ حضرات کے روبرو اسی عنوان پر گفتگو کرنے کے ارادہ سے آیا ہوں. برادران ملت، علم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک دنیاوی اور ایک اخروی. علم چاہے دنیاوی ہو یا اخروی، انسان کو عزت و فضیلت عطا کرتا ہے، لیکن دنیاوی علم صرف دنیا تک ہی محدود رہتی ہے، اور اخروی علم انسان کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ رسائی و ذلت سے نجات دلاتا ہے اور عزت و شوکت عطا کرتا ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، وہ کون سی شے تھی جس نے آدم علیہ السلام کو ملائکہ سرچر بنا دیا؟ وہ کون سی شے تھی جسے انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا؟ وہ کون سی شے تھی جس کی فضیلت کے بنا پر رب الکائنات نے انسان کو اپنا نائب بنا لیا؟ وہ کون سی شے تھی جس کی برکت کی وجہ سے اللہ نے انسان کو خلیفہ بنا دیا؟ وہ علم کی دولت ہے. جب رب دو جہان نے قرآن کا نزول فرمایا تو سب سے پہلے وہ آیت نازل فرمائی جس کا تعلق علم سے ہے، یعنی اقرأ وربک الذی خلق. اسلام کے پاسبانوں اخروی علوم کی اہمیت و فضیلت آیت قرآنیہ اور حدیث نبوی میں بے کثرت وارد ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. زمین و آسمان یعلمون. اے محمد، آپ کہہ دیجئے کہ اہل علم اور اہل جہل یکساں نہیں ہو سکتے، جس طرح توحید و شرک یکساں نہیں ہو سکتے، جس طرح نور اور ظلمت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، جس طرح رفاقت و عداوت برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح حق و باطل برابر نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ توحید کے ضد شرک، ہدایت کے ضد ظلمت، رفاقت کے ضد عداوت اور حق کے ضد باطل. اور قاعدہ یہ ہے کہ اس کا مائع جدین محال ہے. اسی طرح اہل علم اور اہل جہل یکساں نہیں ہو سکتے. ایک حدیث شریف میں محسن انسان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکوكب. عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے کہ جیسے 14ویں رات کی چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ دوسرے مومنوں کے مقابلے میں اہل علم کے ساتھ 100 درجہ زیادہ ہوں گے اور ہر درجے کے درمیان 500 وقت مسافت کے برابر ہوگی. برادران اسلام، لیکن آج کے دور کے مسلمان اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات سے دور رکھتے ہیں اور کم سے کم معصوم بچوں کو افرنگی تعلیمات دیتے ہیں. یہ صرف شیطان کا فریب ہے. وہ شیطان مردود جس نے حد کیا تھا کہ نبی آدم کو جہنم پہنچائے گا، وہ شیطان جو ہمارے دین و اسلام کا دشمن ہے، وہ شیطان جو ہمارے کردار کا دشمن ہے، وہ شیطان جو ہمارے معاشرت کا دشمن ہے، وہ شیطان جو ہمارے تہذیب و تمدن کا دشمن ہے، وہ شیطان جو ہمارے سوسائٹی کا دشمن ہے، وہ شیطان جو ہمارے دین و اخلاق کا دشمن ہے. یہ شیطان ہمارے اصلی دشمن ہے. اپنے خوبصورت اور رنگین جال میں پھنسا کر ہمیں تعلیمات اسلامیہ سے دور کرنا چاہتے ہیں. یاد رکھو، اگر ہم اپنے بچوں کے معصوم اور اپنے بچوں کے خیر خواہ ہیں تو اسے عالم دین بنائیے. اس لیے کہ محسن کا نام صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ یستغفر للہ ما فی السماوات والارض. زمین و آسمان میں جتنی عائشہ ہے وہ سب عالم کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. عالم کے لیے ملائکہ بھی مغفرت کی دعا کرتے ہیں. عالم کے لیے جنات بھی دعا کرتے ہیں. عالم کے لیے کیڑا مکوڑا بھی دعا کرتے ہیں. عالم کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعا کرتے ہیں. اس کے باوجود مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ انگریز کے چال و چال میں پھنس کر ہم اپنے دین و معاشرت کا دگدار کر رہے ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ ہمارے دین صحابہ کے دین کے مانند ہوتا، ہماری کردار صحابہ کے کریکٹر کے مانند ہوتا، ہماری تہذیب مسلمانوں کی تہذیب ہوتی، ہماری سوسائٹی اسلام کی سوسائٹی کے مانند ہوتی. لیکن یہ سب کچھ برعکس نظر آتا. سمجھ میں کچھ نہیں آتا، زمانے کا حساب الٹا. سمجھ میں کچھ نہیں آتا، زمانے کا حساب الٹا. نصیحت تو کیجئے کہ جس کو ملتا ہے جواب الٹا. عزیزان گرامی،
ابھی ابو عبد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر علماء کرام کی قلم پر شاہی اور شہد و خون تولا جائے تو شاہی کا وزن زیادہ ہو جائے گا. کیوں نہ ہو؟ علم طلب عبادت ہے، علم گفتگو جہاد ہے، علم تنہائیوں کا ساتھی ہے، علم سفر کا رفیق ہے، علم دین کا رہنما ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جابر رضی اللہ بن عبداللہ بن ابی رباح، امام راضی اور حسن بصری کے تفسیر میں یہی ملے گا. تمام حضرات فرماتے ہیں کہ اولو الامر سے مراد علماء اور فقہاء ہے. تو پھر علم دین بننے اور علم دین حاصل کرنے میں کیوں شرم محسوس ہوتی ہے؟ اگر آج ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں گے تو آخر میں یہی بچے ہمارے شان اور شوکت کا ذریعہ بن سکتے ہیں. اس بات پر میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک شخص تھا، اس کی خواہش اور تمنا تھی کہ اس کے اولاد میں کوئی عالم دین ہو، لیکن اس کی کوئی اولاد نہیں تھی. جب بھی حمل تھی تو اچانک بیمار ہو گیا. اسی حالت میں جس فانی کے ساتھ اس کی روح پرواز کر گئی. انتقال سے قبل اس شخص نے وصیت کی تھی کہ اور اس سے لڑکا پیدا ہوا تو اسے عالم دین بنانا. خدا کا قدرت کے لڑکا ہی پیدا ہوا. اس کے کئی دنوں کے بعد ایک دوسرے شخص نے مرنے والے کو عذاب میں دیکھا. پھر چند دنوں کے بعد اسی شخص نے مرنے والے کو عیش و عشرت کی حالت میں دیکھا. تو خواب دیکھنے والے شخص نے سوال کیا کہ اس سے پہلے بھی میں نے تم کو دیکھا تھا جب تم عذاب میں مبتلا تھے، اور آج دیکھ رہا ہوں شان و شوکت کے ساتھ اپنے لمحات گزار رہے ہو. تو مرنے والے شخص نے کہا کہ آج میری بیوی نے میرے اس بچے کو مدرسہ میں داخلہ کرایا اور بچے نے آج بسم اللہ پر عزت کی بنا پر میرے مغفرت ہو گئی. ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، اس واقعہ سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دینی چاہیے. حضرت عالم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علماء کرام کے قلم کی شاہی اور شہد و خون تولا جائے تو شاہی کا وزن زیادہ ہو جائے گا. کیوں نہ ہو؟ علم کی طرف عبادت ہے، علم گفتگو جہاد ہے، علم تنہائیوں کا ساتھی ہے، علم سفر کا رفیق ہے، علم دین کا رہنما ہے، علم سے خدا کی عبادت و اطاعت کا حق ادا ہوتا. علم امام ہے، عمل اس کی مقتدی ہے. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان والو، اللہ اور رسول اللہ کی اطاعت کرو. یہاں پر اولو الامر سے مراد علماء دین ہے. یہاں پر اولو الامر سے مراد علماء دین ہے. یہاں پر اولو الامر سے مراد علماء دین ہے. حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت جابر رضی اللہ عنہ بن عبداللہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عطا بن ابی رباح، امام راضی اور حسن بصری کے تفسیر میں یہی ملے گا. تمام حضرات فرماتے ہیں اولو الامر سے مراد علماء اور فقہاء. تو پھر علم دین پڑھنے اور علم دین حاصل کرنے میں کیوں شرم محسوس ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے شیطان ہمارے دل میں وسوسے ڈالتے، ہمارا عزت اور ارادے کمزور ہو گئے ہیں. اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے جواب ہو تو تارے بھی توڑ سکتے ہیں، جواب ہو تو تارے بھی توڑ سکتے ہیں. کٹھن نہیں کوئی کام آدمی کے لیے، قدم چوم لیتی ہے خود بھر کر منزل. مسافر اگر اپنی ہمت نہ ہارے، علوم نبوت پر ستاروں. آج آپ ہوگا علم دین کی اہمیت و واقعات کو کوئی نہیں پہنچا. حالانکہ علم دین کا ابتداء جس سے نجات الہی کی منزل سے وسیع دکھائی دیتی ہے. آج تک جو ہو گیا سو ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین بننے اور اس کی اہمیت ہمارے قلوب میں بیٹھا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.